بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب و خورد و نوش۔ بزاز اور طبرانی نے ثقہ راویوں کے واسطے سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی جاتی تو پہلے وہ ہدیہ پیش کرنے والا اس سے تناول کرتا اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے۔ دوستو، اس احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد ایک یہودن نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک بکری کا گوشت بھون کر پیش کیا اور اس نے زہر ملا دی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احتیاط کا التزام فرمایا تاکہ آئندہ کوئی دشمن اسلام ایسی حرکت نہ کرے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو اس طرح نہ بیٹھتے جس طرح غرور اور رعونت کا اظہار ہو، بلکہ اس طرح نشست فرماتے کہ عجز اور تواضع کا اظہار ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ رحمت عالم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لا اکلو متکئن، کہ میں اس حالت میں نہیں کھاتا کہ میں تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوں۔ امام مسلم، ابو داؤد عبداللہ بن بصر سے روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک بکری پیش کی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھے اور اس گوشت کو تناول فرمانے لگے۔ ایک اعرابی نے دیکھا تو کہنے لگا، ما ھذا الجلسۃ، بیٹھنے کی یہ صورت کیسی ہے؟ رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت والا بندہ بنایا ہے، مجھے جابر اور متکبر نہیں بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جبریل امین کی معیت میں ایک خاص فرشتہ بھیجا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو آپ ایسے نبی بنے جو بندہ ہے اور چاہے تو بادشاہ بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی طرف دیکھا۔ جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل اکون عبدا نبیا، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں جو اپنے رب کا بندہ ہو۔ اس گفتگو کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رحمت عالم پہلا لقمہ منہ مبارک میں ڈالتے تو یہ فرماتے، یا واسع المغفرتی، اے وسیع اور کشادہ مغفرت کے مالک۔ گاہے گاہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی قلیل چیز تکیہ لگا کر بھی تناول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ کسی نے کھجور پیش کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور اسی حالت میں اس کھجور کو تناول فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب گوشت پکاتے تو اہل خانہ کو حکم دیتے کہ اکثر المرقہ، کہ شوربہ زیادہ بنانا، وتعاہد جیرانہ کا، اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جب شوربہ بناؤ تو پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی چمچ بھر ارسال کر دو۔ اور کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یاکل غسل یدیہ، سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام جب کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھوتے۔ مل کر کھانا کھانے کی ترغیب کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احب الطعام الی ما کثرت علیہ الایدی،
میرے نزدیک پسندیدہ کھانا وہ ہے جس کے دسترخوان پر بہت زیادہ ہاتھ ہو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا پیالہ یعنی کہ پرات تھا، جسے غرا کہا جاتا ہے، اور جسے مل کر 4 آدمی اٹھاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ صبح جب بیدار ہوتے تو چاشت کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے، پھر اس بڑی پرات کو لایا جاتا، سب صحابہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، یہاں تک کہ سرور عالم بھی ان میں تشریف فرما ہوتے۔ ایک اعرابی نے اس سادگی اور بے تکلفی کو دیکھا تو پوچھا، ما ھذی الجلسۃ، یہ کس قسم کی نشست ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والا بندہ بنایا ہے، مجھے جابر اور مغرور نہیں بنایا۔ پھر معلم انسانیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کھانے کا طریقہ بتایا، کلوا من جوانبها ودعوا ذروتها یبارک لکم فیہا، پہلے اطراف سے کھانا کھاؤ اور اس کے درمیان چوٹی یوں رہنے دو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈالی جائے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا شروع کرنے کا اذن دیا اور ساتھ انہیں ایک خوشخبری بھی سنائی۔ فرمایا، خذوا وکلوا فوالذی نفسی بیدہ لتفتحن علیکم ارض فارس وروم، تو اب کھانا شروع کرو، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ایران اور روم کی مملکتوں کو یقیناً فتح کرو گے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی فروانی ہو جائے گی، لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائیں گے۔ تو دوستو، یہ کچھ طریقہ کار تھے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے، اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو مزید آگے لے کر چلیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔